الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. دروس چل رہے ہیں ہمارے جس میں ہم اسم کی ابحاث مکمل کر کے اب افعال کی بحث میں لگے ہیں، اور اس میں ہم نے بنیادی باتیں کچھ پڑھ لی تھیں اسم کے بارے میں بھی، اور اب فعل کے بارے میں بھی چل رہی ہیں ہماری کچھ بنیادی باتیں. تو ہم نے پڑھا کہ فعل کو بھی 4-5 مختلف جہات سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ کوئی حتمی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اس سے کم کو بھی آپس میں جوڑ کے کیا جا سکتا ہے، 3 اور 4 طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. بس ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایسے دیکھیں کہ ایک فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، معروف ہے کہ مجہول ہے، لازم ہے کہ متعدی ہے، ثلاثی ہے کہ رباعی ہے، صحیح ہے کہ ناقص ہے. تو یہ سب تفصیلات اس کی ہیں. لازم اور متعدی ہونے کے حوالے سے بات بار بار آ رہی ہے، اور ذہنوں میں بیٹھ جانی چاہیے کہ متعدی وہ کام ہے کہ جس کے کرنے کے لیے آبجیکٹ بھی چاہیے، کوئی چیز چاہیے جس پر وہ کام مرتب ہو. جبکہ لازم کے لیے ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہے، بلکہ فاعل خود ہی اس فعل کو کر گزرتا ہے، کسی اور ایجنٹ کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. اردو میں اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ماضی کا کوئی جملہ بنائیے اور فعل کا، اور اس میں دیکھیے کہ نے آتا ہے کہ نہیں. میں نے کھایا، اگر آیا تو اس کا مطلب ہے یہ متعدی ہے. میں نے، اور جس میں نہیں آتا وہ لازم ہوتا ہے. میں داخل ہوا، میں اٹھا، وہ بیٹھا، اس میں نے نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ لازم ہے. پھر معروف اور مجہول ان کی قسمیں ہوتی ہیں. معروف میں تو فاعل ہوگا، فعل ہوگا، مفعول ہوگا متعدی کی صورت میں، اور لازم میں معروف کے اندر صرف اور صرف فعل اور فاعل ہوں گے. جبکہ مجہول میں کیونکہ فاعل ہٹ جاتا ہے، اس کی جگہ مفعول جو ہے لے لیتا ہے مجہول کے اندر، یعنی پیسو وائس میں، تو اس کو نائب فاعل کہہ دیتے ہیں، اور وہ اسی کی حرکت لے لیتا ہے، یعنی مرفوع حالت میں آ جاتا ہے، جو کہ اصل میں فاعل کی حالت ہے. مفعول کی تو منصوب ہوتی ہے نا. مجہول لازم سے نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ وہاں تو مفعول ہوتا ہی نہیں، لیکن ایک صورت ہے کہ اس میں حرف جر لگا کے اس کے معنی میں تھوڑی تبدیلی کر کے اس کو بھی گویا مجہول بنا لیا جائے، کیونکہ اس طرح سے لازم کو بھی متعدی کی صورت دے دی جاتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، اسمیہ وہ جو اسم سے شروع ہو. تو فعلیہ جب فعل سے شروع ہوتا ہے تو کب کب اس میں مطابقت کی ضرورت ہوتی ہے اور کب وہ مطابقت ضروری نہیں ہوتی. ایک صورت تو یہ ہے کہ خالی مذکر مؤنث کی مطابقت ہو، وہ اس صورت میں ہوگا جبکہ یہ فعل ابتدا میں آ رہا ہو، آگے بھلے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اس کی رعایت نہیں کی جاتی. جیسے کتب المعلم، معلم نے لکھا، کتب المعلمان نے دیکھیے کتبہ ہی آیا، حالانکہ کتبہ تثنیہ کا صیغہ آ سکتا تھا، وہ نہیں آئے گا، شروع میں نہیں آئے گا، شروع میں واحد کا ہی صیغہ آئے گا. کتب المعلمون جمع کے لیے بھی کتبہ ہی آیا. عورتوں میں بھی اسی طرح کتبت المعلمات، کتبت المعلمتان، کتبت المعلمات. آپ کہیں کتبت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اصل تو کتبت ہی ہے، وہ تا کے نیچے زیر جو لگایا ہے، کسرہ لگایا ہے، وہ دوسرے لام سے جوڑنے کے لیے، المعلمہ کا جو لام ہے اس سے جوڑنے کے لیے. دونوں ساکن ہو جائیں گے تو جوڑ نہیں سکتے، تو اس میں کسرہ لگا کے پہلے والے کو جوڑ دیتے ہیں. کتبت معلمہ، المعلمہ. حمزۃ الوصل جو بیچ میں الف ہے اس پر زبر ہو تو زبر، زیر پیش ہو الف پر تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو وہ تو گر جائے گا، وہ تو آپ درجہ عبارت میں پڑھتے ہی نہیں ہے نا، اس کو تو ڈائریکٹ اس سے جوڑنا پڑے گا. تو وہ لام تو ساکن ہے، وہ بھی ساکن، تا بھی ساکن، دو ساکن ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے والے کو کسرہ دے دیتے، عموماً زبر بھی دیتے ہیں، کبھی پیش بھی دیتے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے، لیکن اکثر کسرہ سے کرتے ہیں. تو ابتدا میں جب فعل آئے گا تو یعنی جملہ فعلیہ میں تو وہ واحد ہی آئے گا. مذکر مؤنث آنے میں کچھ گنجائش ہے. اگر جمع غیر عاقل ہو تو مؤنث آتی ہے، جیسا کہ ہم جمع غیر عاقل کو جماعت کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. وہ آپ موصوف صفت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی رعایت کی جاتی ہے. مبتدا خبر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ خبر بھی اس کے لیے آپ
मुअन्नस वाहिद का ही सीगा लाते हैं अगरचे वो जमा गैर आकिल हो। मिसाल उसकी देख लीजिए, बैतुन कबीरुन, बैतानी कबीरानी, लेकिन जब आप जमा लाएंगे तो बुयूतुन, अब ये घर गैर आकिल है, इसकी जमा आई बुयूतुन, उसके साथ क्या लाएंगे कबीरतुन, वाहिद मुअन्नस का सीगा। हालांकि बैत तो घर मुजक्कर होता है अरबी में, बैतुन मुजक्कर है। बैतुन कबीरुन, बुयूतुन कबीरतुन, शजरुन तवीलुन, अल अशजारु या अशजारु अशजारुन तवीलतुन। अब वाहिद मुअन्नस ले आएंगे मौसूफ सिफत में। इसी तरह इसको मुब्तदा खबर बनाना हो तो पहले वाले पर अल ले आइए तो भी वही बात रहेगी। अल बुयूतु कबीरतुन, घर सारे बड़े हैं। अल अशजारु तवीलतुन, देखिए मुजक्कर हो तब भी वो मुअन्नस बन जाता है, जमा जब उसकी आए कि अगर गैर आकिल है। जा अल जमल मुजक्कर था इसलिए कि जमल वाहिद है, लेकिन जैसे जमा आई जमा गैर आकिल, जाअत अल जिमाल हो गया, जिमाल उसकी जमा है। ज़हाबत तो रहेगा इसलिए कि तो मुअन्नस नूक के साथ है ही, इसलिए कि नूक तो वाहिद में भी ता की वजह से मुअन्नस ही है, लेकिन जमा में भी मुअन्नस ही आएगा। उसमें मुजक्कर मुअन्नस का फर्क नहीं होता, खाली फेल जो है जमा गैर आकिल के लिए मुअन्नस लाते हैं उमूमन उमूमन। इसी तरह अगर आकिल है, अब गैर आकिल की बात नहीं हो रही, अब इंसान जिनों और फरिश्तों की बात हो रही है, आकिल की, तो उसमें भी आपके पास एक ऑप्शन है, अगर जमा मुकस्सर है तो उस जमा के लिए भी आपको इख्तियार है कि आप वाहिद या वाहिद मुजक्कर या वाहिद मुअन्नस ले आए। जैसे क़ालर रिजाल ले आइए या क़ालतिर रिजाल, देखिए मुजक्कर मुअन्नस खाली फर्क है, रिजाल तो मुजक्कर ही है हालांकि, और आकिल भी है, जमा गैर आकिल भी नहीं है, इनके लिए हम कहते हैं कि भाई क़ालत लाएं जमात की तरह नहीं, बस ये जमा मुकस्सर की वजह से इनको भी ये इख्तियार है कि ये भी मुजक्कर लाएं या मुअन्नस लाएं। क़ालन निस्वतु, क़ालन क़ालतिन निस्वतु, दोनों आ सकता है, ठीक है ना, ये दोनों इख्तियार है आपको। कुरान में क़ाल निस्वतुन आया है, नकिरा आया इसलिए बगैर अल के है तो क़ाल निस्वतुन, हालांकि निस्वतुन तो मुअन्नस है, लेकिन क़ाला लाए हैं इसलिए कि जमा मुकस्सर है, ब्रोकन है। इमराअतुन की जमा निसाउन, बिल्कुल ही ब्रोकन है, लफ्ज़ ही बदल गया। रजुलुन की रिजालुन, ये भी ब्रोकन है। एक और सूरत यह है कि मुअन्नस गैर हकीकी हो, और मुअन्नस गैर हकीकी वो है, हकीकी मुअन्नस वो होता है कि जिसका कोई मुजक्कर भी हो उसी के जिन्स से, जबकि मुअन्नस गैर हकीकी वो है कि जिसका कोई मुजक्कर ना हो। जैसे शम्स, शम्स का कोई मुजक्कर नहीं, शम्स मुअन्नस है, बस है। तो इसके लिए भी, और इसी तरह इसमें जमा के लिए भी, इसमें जमा वो कलेक्टिव नाउन जिसमें एक से ज्यादा लोग पाए जाते हों लेकिन लफ्ज वाहिद हो, जैसे कौम, कौम इसमें बहुत सारे मर्द हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं, जमात ग्रुप है पूरा एक, कौम माने लोग, तब लोग पीपल, यानी पीपल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके लिए हदरत हदरल कौम लाएं या हदरतिल कौम, दोनों तरह ठीक है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों ला सकते हैं। और इसी तरह शम्स गैर हकीकी है, मुअन्नस है, सिमाई है मुअन्नस, तो तला शम्स या तलाअत शम्स, दोनों तरह जायज है, ठीक है ना, ये कर सकते हैं हम, इख्तियार है इसका। इसी तरह इसकी वजाहत भी हुई कि जुमला फेलिया जुमला इस्मिया में यही है कि मुजक्कर मुअन्नस का तो फर्क करेंगे, लेकिन वाहिद तस्निया और जमा की रियायत जुमला फेलिया में नहीं करेंगे, बल्कि कतबा ही रहेगा, मसलन वाहिद अगर है तो अबदा ही रहेगा, गरबा ही रहेगा, गरबा बदलेगा नहीं। जबकि जुमला इस्मिया में वो उसके मुताबिक बदलते जाएंगे, अल वलदु मुब्तदा कतबा, अल वलदानी कतबा तस्निया आ जाएगा, अल औलादु कतबू जमा आ जाएगा, क्योंकि ये जुमला इस्मिया है। इसी तरह मुअन्नस में होगा कि मुअन्नस है तो मुअन्नस की पूरी रियायत की जाएगी जुमला इस्मिया में, जबकि फेलिया में सिर्फ मुजक्कर मुअन्नस की रियायत की जाएगी, एक दो या जमा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक वाहिद ही का सीगा लाया जाएगा। शुरू में सिर्फ वाहिद का सीगा आता है, बीच में जब आता है वो फेल दोबारा, तो अब वो रियायत करते हैं जितने हो उसके हिसाब से। चलिए इसको भी कर लीजिए, एक कब मता डैश अल उमरा अल जबला, उमरा अमीर की जमा उमरा, अमीर वही जो लीडर होते हैं मुल्क के, गवर्नर्स, जिम्मेदारान, हुक्मरान। कब हुक्मरान पहाड़ पे क्या होगा चढ़े, और कब उससे उतरे तो क्या होगा
सईदा यसअदु आता है चढ़ने के लिए, सईदा यसअदु। तो मता सईदल, देखिए वाहिद का सीगा है, सईदल उमराउ अल जबला, उमरा फाइल है और अल जबला मफऊल है। कब चढ़े उमरा जबल पे, व मता उतरे, अब उतरे है तो बीच में आया है जुमला, तो इसमें ये अब रियायत की जाएगी, इसमें अब वाहिद नहीं लाएंगे बल्कि जमा का सीगा लाएंगे। व मता नजलू मिनल जबल, कब उससे नाजिल हुए, कब उससे उतरे। कभी कभी कहते हैं ना जब मेहमान अनएक्सपेक्टेड आ जाए और जिससे दिल भी खुश ना हो तो कहते हैं ये कहाँ से नाजिल हो गए, उतरना। नाजिल का मतलब उतरना, गाड़ी से उतरे, घोड़े से उतरे, उतर के आते हैं तो नाजिल हुए। इसीलिए बारिश के लिए भी उतरना, नाजिल होना इस्तेमाल करते हैं, वही वगैरह के लिए तो होता ही है। हल इख्वानु का, क्या आपके भाई डैश मिनतदार निकल रहे हैं घर से, या आपकी बहनें निकल रही हैं उससे, कौन आने वाला है बाहर। इख्वान मुज़क्कर भाइयों के लिए जमा है और अखवात बहनों के लिए जमा है। जी, तो क्या करेंगे निकलने के लिए, यहां फेल पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, इस्म से, फाइल से बाद में आ रहा है। तो जब बाद में आता है तो जुमला इस्मिया बनता है, जब जुमला इस्मिया बने तो फेल बाद में जब आए तो उस सूरत में रियायत करते हैं। हल इख्वानु का, इख्वान जमा है का, तो अंता के मायने में जो है आपके भाई, तो मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया, लेकिन फाइल कौन है, इस्म कौन है, इख्वान, मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके मुब्तदा बनेगा। और आगे उसके लिए हम खबर लाएंगे कि घर से निकल रहे हैं, दार बैत की तरह, दार भी घर, लेकिन दार मुअन्नस होता है, बैत मुज़क्कर है। दार घर से निकल रहे हैं, कब निकले, माजी का सीगा भी, माजी में चले तो सही है, मुदारे में आएंगे बाद में, मुदारे भी बना सकते हैं आप चाहे तो, कौन निकल रहे हैं। तो खरजा खरजा खरजू, हल इख्वानु का खरजू मिनद्दार, क्या आपके भाई निकले घर से, अम अखवातु का, अब यहाँ पे औरतों के हिसाब से लाइए सीगा, खरजा खरजा खरजू खरजत खरजता खरजना, अम अखवातु का खरजना मिन्हा, नून जमात की आएगी, नून जमात निस्वा वाली औरतों के लिए जो होती है। मन, हाँ कौन दाखिल हुआ घर में कह दीजिए, और उससे कौन निकला। तो अब ये मन वाहिद है तो वाहिद ले आइए, मन खरजत दारा, कौन निकला घर से, या वह मन दखलत दारा, मन दखलत दारा, कौन दाखिल हुआ घर में, इसलिए कि दखला के बाद कोई सिला लाना जरूरी नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि दखला ऐसा है कि उसमें हालांकि कहना चाहिए कि कौन दाखिल हुआ घर में, तो उसके लिए फी वगैरह इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अरबी में करते भी हैं कभी, लेकिन अक्सर नहीं करते, इसको डायरेक्ट ले आते हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से, कसरत की वजह से इस पर आगे फी वगैरह नहीं लाते। कौन घर में दाखिल हुआ, कौन घर में, अंग्रेजी में भी जैसे है एंटर्ड द हाउस, तो उसके साथ इनटू या इन कहना जरूरी नहीं होता, तो ये अरबी में भी ऐसे ही है कि दखला ऐसा है कि दखला खरजा वगैरह के, दखला के लिए खास तौर से, कि दखला के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती ऐसा करने की। तो मन दखलत दारा, कौन दाखिल हुआ घर में, वमन खरजा मिन्हा, कौन उससे निकला। इसमें तो एक की बात कर रहे हैं, अगर आप तस्निया जमा लाना चाहे तो ला सकते हैं, फिर उसके लिए रियायत की जा सकती है हस्बे जरूरत। कम वलदन, कितने लड़के, डैश फिल इम्तिहान सनवी, सालाना इम्तिहान में पास हुए, कितने लड़के, वलदन वाहिद ही है तो वाहिद का सीगा ले आइए, नजहा पास हुए, फिर इम्तिहान सनवी, ठीक है ना, इस तरह। तो ये आपको देखना होता है कि कहाँ कैसे लगेगा, क्या बन रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो हमने मादी के लगाए, मुदारे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। हम एक और बात कर रहे थे कि माजी की भी फिर 5 किस्में हो सकती हैं, कि माजी करीबी है या माजी बईदी है, दूर का, माजी इस्तिमरारी है कि मुस्तकिल बार बार एक काम हुआ जा रहा है, या माजी शक्की है, उसमें शक है कि बात हुई है कि नहीं, शायद शायद नहीं, जो शायद बोलते हैं। और माजी तमन्नी, इसे हम उर्दू में तमन्ना कहते हैं, वही तमन्नी, उसमें क्या है कि काश के ऐसा हो जाता, तो वो लईता वगैरह इस्तेमाल होता है उसके लिए, लव वगैरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसमें हमने माजी करीब पढ़ा था, तो उसमें क्या था, खाली
ماضی کا جو صیغہ ہے اس سے پہلے قد لگا لے تو ہوگا یہ کہ ابھی ابھی گیا. قد ذهب زید الى السوق. خالی ذهب کہیں گے تو زید گیا ہے. کب گیا؟ کل گیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے گیا, ایک مہینہ پہلے گیا, سب کے لیے وہی ہوگا پاسٹ کے فارم میں. لیکن قد سے پتہ چلا کہ کچھ دیر پہلے گیا ہے, اور کانا سے پتہ چلا کہ گیا, ٹائم ہو چکا ہے, کچھ وقت گزر چکا ہے, گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے, یعنی ابھی ابھی ریسنٹلی نہیں گیا ہے. تو اس لیے کانا اور قد یہ دونوں یاد رکھیے. پھر یہی کانا اگر مضارع میں لگا دیتے تو اس سے کام استمرارن ہونے لگتا ہے. استمرار کا مطلب مرتن بعد مرتن, بار بار ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کام بار بار ہو رہا ہے, اور یہ کہ ہوا کرتا تھا, ایسا ہوتا تھا, وہ ایسا کیا کرتے تھے. جیسے وہاں بار بار آپ پڑھ رہے تھے کانو یعبدون الاصنام, کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے یا کیا کرتے تھے. اس طرح کا ترجمہ اس میں کر دیتے ہیں. پھر کانا کے ساتھ اگر مضارع, یعبدون مضارع کا صیغہ ہے اور کانا آیا اس کے ساتھ, صحیح ہے نا. تو استمرار کا بھی معنی کر سکتے ہیں, یا یہ کہ ان کی عادت تھی, وہ ایسا کیا کرتے تھے. ایک آج اور پڑھ لیتے ہیں, ماضی شکی. تو شک کو ظاہر کرنے کے لیے لعل, شاید کی, پرہیپس, شاید اس نے ایسا کیا, پرہیپس استعمال کر لیتے ہیں اس کے لیے. اور وہ بھی مضارع کے ساتھ لگا دیں مثلا, لیکن یہ یا ماضی کے ساتھ لگا دیں. نہیں, ماضی کے ساتھ لگائیں گے تو ماضی بنے گا, ظاہری بات ہے. لیکن ایک ذہن میں ایک بات اہم رہے کہ یہ لعل کون سا ہے. یہ لعل آپ پہلے اس کا تذکرہ سن چکے ہیں. میرے تیز تیز ان 6 الفاظ, 6 عادات کا, ادوات کا نام لینے میں, وہ کیا ہے؟ ناصب اسم, نواسب اسم. اسم کو جو نصب دینے والے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ حروف ہیں انا, انا کا انا, لاکنہ, لیتا, لعل, ہے نا. دیکھیے لعل آ گیا, انا, انا کا انا, لاکنہ, لیتا, لعل, یہ ہیں سارے. تو ان میں ان کا کام یہ ہے کہ یہ ایک تو ایسے حروف ہیں کہ ان کے بعد اسم آتا ہے, اور جب بھی اسم آتا ہے یہ اس کو نصب دے دیتے ہیں, منصوب بنا دیتے ہیں. تو اسی لیے ان الانسان لفی خسر, ورنہ اصل میں تھا الانسان فی خسر, بے شک انسان, یا تو بے شک ہے, وہ ان ہٹا دیجئے, تو الانسان, انسان خسارے میں ہے, فی خسر, خسارے میں ہے. لیکن انہ لگا کے تاکید آ جاتی ہے, اس سے ایمفسس آ جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ انسانہ جو اسم ہے وہ منصوب بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے ان الدین عند اللہ الاسلام, ورنہ الدین عند اللہ الاسلام یہ ہونا چاہیے, لیکن انہ کی وجہ سے منصوب ہو جاتا ہے. اسی لیے اشہد ان, اس میں بھی یہی ہوگا, انہ کی جگہ انہ ہو تب بھی. ان محمدن, دیکھیں محمدن ہے انہ کے بعد, محمدن نہیں ہے, ورنہ محمدن رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے لاکنہ بھی یہی کرتا ہے, اور لیتا بھی یہی کرتا ہے, لعل بھی یہی کرتا ہے. تو لعل, تو اس کے بعد پہلے آئے گا اسم, لعل زیدن ذهب الى المسجد, شاید کہ زید گیا ہوں مسجد. تو ترجمہ بھی یہ ہو جائے گا, شاید زید مسجد گیا ہے. تو اس میں یہ ذہن میں رہے کہ اس کے بعد ایک تو اسم آئے گا نمبر 1. اچھا, یہ آپ لعل کی جگہ یکون لگا دینا اگر, لیکن پہلے اسم لائے, یکون زید ذهب, تو اس سے وہ جو وہاں پہ آپ نے کانا لگایا تھا, اسی کانا کا یہ یکون مضارع ہے. کانا ماضی کا صیغہ ہے, یکون مضارع کا صیغہ ہے. تو یہ مضارع کا صیغہ اگر کانا ہی کے فارم سے لگا دیں تو یہ اسی معنوں میں آ جاتا ہے کہ شاید زید گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے, کم استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بھی استعمال ہوتا ہے. لعل بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے شاید کے لیے. اور ایک بات آپ یاد کر چکے ہیں جو میں نے اوپر تذکرہ کر دیا کہ لعل کے بعد ناؤن آتا ہے, اسم آتا ہے, ورب نہیں, اور یہ اس کو منصوب حالت میں کر دیتا ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں, نئی بات نہیں, ابھی اوپر تذکرہ اس کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی مشق اور کر لیتے ہیں. املئ الفراغ, فارغ جگہوں کو بھریے, فراغ خالی جگہ, اس کو بھریے. املا امر کا صیغہ ہے, ملأ یملأ کے معنی بھرنا, تو املا بھرنا. باستخدام الافعال
خدمت لیتے ہوئے افعال سے بین قوسین جو دو قوس کے درمیان ہے، افعال جو قوس کے درمیان، قوس کہتے ہیں آرک کو، آرک سے مراد یہاں پر بریکٹ ہے، قوسین دو جو بریکٹس ہوتے ہیں، بریکٹ سے، تو بین قوسین، قوسین کے درمیان، یعنی دو، یہ قوس بنا ہوا ہے نا، قوس، قوس آپ نے سنا ہوگا، یہ آرک جو بنتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ آرک سا بنا ہوا ہے نا، تو اسی کے لیے قوس استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو کمان ہوتا ہے، تیر کے ساتھ جو کمان ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، قوس، قاب قوسین او ادنا، تو قوس، تو دو قوسین تثنیہ ہو گیا، بینا کی وجہ سے وہ مجرور حالت میں ہے، تو باستخدام الافعال، مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے، با حرف جر ہے، اس نے استخدامی کو مجرور کر دیا، تو مجرور اور پھر مضاف الیہ الافعال، افعال کی خدمت لیتے ہوئے، یعنی خدمت لینا کس کی؟ افعال کی، اس سے کیا کریں آپ؟ بھریں خالی جگہوں کو، اور وہ افعال کہاں ہیں؟ وہ دو قوس کے درمیان ہے، یعنی بریکٹس کے درمیان ہے، تو تعب العمال و ڈیش العمل، تو اب یہ ہے ترکا، ترکا معنی چھوڑ دیا، تعبہ معنی تھک جانا، تھک گئے عمال، عمال کیا ہے؟ یہ عامل کی جمع ہے، عامل کام کرنے والا، جیسے فاعل کے وزن پہ کام کرنے والا، فاعل، عامل عمل کرنے والا، عمل یعمل عمل کرنا، عامل عامل عمل کرنے والا، جیسے سمع یسمع سننا، اور سامع سننے والا، ضرب یضرب ضارب مارنے والا، نصر ینصر ناصر مدد کرنے والا، تو یہ فاعل کے وزن پہ جتنے آتے ہیں یہ اکثر فاعل بنتے ہیں، یعنی وہی اسکیل ہے ان کا، فاعل ان کا، تو یہ عمال عامل کی جمع ہے، جمع سالم ہے کہ مکسر ہے؟ مکسر ہے، اور اس کی سالم بھی آتی ہے، عاملون عاملین عاملین، یہ بھی آتی ہے، صحیح ہے، سنا ہوگا آپ نے نام، یہ عامل ہے، عامل بابا، تو وہ تو عامل کام وہ بھی کرتے ہیں، لیکن دو نمبری کام اکثر کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں بہت کامن ہے، تو عامل کا مطلب عمل کرنے والا، تو جو لیبر وغیرہ کو بھی عامل اسی لیے کہتے ہیں، تو عمال، تو تھک گئے عمال، تو شروع میں تو تعبہ آیا واحد کا صیغہ، لیکن ظاہری بات ہے اب آگے انہوں نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیا کام، انہوں نے کام چھوڑ دیا، تو اب کیا ہوگا؟ جمع کا صیغہ لائیں گے، اس لیے کہ وَتَرَكُوا الْعَمَلَ، تو ترکو العمل، ترکا ترکا ترکو، جمع کا صیغہ لے آئیں گے واحد مذکر کا، جمع مذکر کا، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں اس میں ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ اس کی، یہ جو جتنے بھی سوالات ہیں 16، ان کو اس طرح حل کریں جیسا میں آپ کو اگلی شیٹ میں دکھا رہا ہوں، کہ یہ دیکھیے، یہ ہے آپ سے، آپ کا گویا ہوم ورک کہہ لیجئے، اس طرح آپ اس کو ایسے کیجئے کہ مذکر مؤنث کا ایک چارٹ بنائیے، کالم بنائیے، واحد کا صیغہ آئے تو کیا ہوگا، تثنیہ کا آئے گا تو کیا ہوگا، جمع کا آئے گا کیا ہوگا، مذکر مؤنث میں کیا فرق آئے گا، اور نیچے اس باب کے بارے میں بتائیے جو فعل اس میں آیا ہے، اور کچھ نہ کچھ اور بھی چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہوں، اضافی باتیں، تو دیکھیے جیسے میں نے اس میں کیا کہ تعب العامل وترک العمل، واحد کے لیے ہم کہیں گے عامل تھک گیا اور اس نے کام چھوڑ دیا، اور مؤنث ہوتی تو کہتے تعبت العاملۃ وترکت العمل، عاملہ کام کرنے والی تھک گئی اور اس نے کام چھوڑ دیا، تثنیہ ہوتا ہے تعب العاملان، تثنیہ لے آتے عاملان، آنی عینی عینی ہوتا ہے، عاملان یہ مرفوع ہے، فاعل ہے، اس لیے تھک گئے کام کرنے والے، وترکا ترکا ترکا ترکو، تو تثنیہ لے ترکا العمل، کام چھوڑ دیا انہوں نے، تعبت العاملتان وترکتا، مؤنث کا صیغہ ترکا ترکا ترکو ترکت ترکتا، وہ لے آئے، اور جمع ہوتا تو تعب العمال وترکو العمل، شروع میں تو واحد واحد آتا جا رہا ہے، بعد والے جو فعل آ رہے ہیں بیچ میں جب آتے ہیں تو وہ رعایت کرتے ہیں، جتنوں کا ہو واحد واحد، تثنیہ تثنیہ، اور جمع جمع آئے گا، تعبت العاملات وترکنا العمل، ترکنا، تو پھر بتایا تعب یتعب، یہ باب سمع یسمع سے آتا ہے، تعب یتعب، عین کلمہ یہاں پہ بھی عین ہے اتفاق سے، اور وہ کسرہ والا ہے، اور مضارع والا زبر ہو تو یہ سمع یسمع کے وزن پہ ہے، اور عامل کے بارے میں پھر بتایا کہ جمع مکسر اس کی آتی ہے عمال، اور جمع سالم آتی ہے عاملون، تو اس طرح اگر آپ اس کو کریں تو یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ ایک آدھ اور کر دیتا ہوں آپ کے لیے،
जमा अलबुखलाउ अलमाला व डैश हु, जमा किया बखील लोगों ने, बुखला जमा है बखीलों की, बखील कंजूस, जमा किया बखील लोगों ने माल, और अद्ददा युअद्दु, तादीद का मतलब होता है गिनना और उसको गिना, तो हम कहेंगे वअद्ददूहु, क्योंकि बुखला जमा है, जमा के लिए अद्ददूहु, और उसको यानी माल को जमा किया और उसको गिना, सही है। तो अगर वाहिद होता तो जमाअल बखील अलमाला वअद्ददहु, उसने जमा किया उसको। मुअन्नस होता है जमाअतिल बखीलतुन, बखील अल बखीला कर दी, जमाअतिल बखीलतु, जो बखीला औरत है वो, अलमाला माल को, व अद्ददतहु, और उसने उसको जमा किया, ताकि मुअन्नस का जो आता है अद्ददत। और इसी तरीके से तस्निया उसका लाएंगे तो जमाअल बखीलतुन था तो बखीलतानी, और मुज़क्कर के लिए बखीलानी, और आगे तस्निया के सीगे लाते जाएंगे, वअद्ददाहु अलिफ के साथ, वअद्ददताहु मुअन्नस के लिए, और जमा ये तो आ ही गया मुअन्नस के लिए, बखीलातुन, जमाअतिल बखीलातु, बखीला बखीलतुन बखीलातुन, अलमाला वअद्ददनहु, इस तरह से। तो फिर आप बखील की जमा बता दिए, बखूला या बखूलू आता है, और बखीला या बखलू भी आता है, समिया से भी और गालिबन करूमा से भी आता है। तो ये जरा आपको देखना होगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा कि जुमले बनते कैसे हैं, कैसे कैसे जोड़े जाते हैं। एक दफा ये करते रहेंगे, कुछ जबान पे चढ़ेंगे, कुछ लिखने में आसानी होगी, तो बात मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। ये आप बार बार देख रहे हैं कि दरब यदरिबु दरबन फहुव दारिब, वदरिब यदरबु दरबन फहुव मदरूब, अल अम्रु मिन्हु इदरिब वन्नहयु अन्हु ला तदरिब। इसी तरह ये सब के किए जाएं तो बहुत मजबूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। काना का आप पढ़ रहे हैं कि काना हुआ के साथ, कान हुआ काना, हुआ यकूनु, काना यकूनु, कौन मजदर आता है इसका, हुमा काना यकूनानी, तो काना काना, कानू कानत, कानता कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना, कुंतु कुन्ना, और इस तरह यकूनु यकूनानी यकूनूना, ये मुदारे है, तकूनु तकूनानी यकुन्ना, तकूनु तकूनानी तकूनूना, तकूनीना तकूनानी तकुन्ना, अकुन्नु अकूनु नकूनु। ओके जी। किताब असासी में अतदरीब तासे, नवी मश्क, इक़रा रीड कीजिए, पढ़िए, अमर का सीगा है इक़रा, वशकुल, और शक्ल दीजिए, यानी आखिर वाले जो भी एराबी हालत है उसमें उस पर जबर जेर पेश लगाइए, तशकील कीजिए, उस पर जबर जेर पेश लगाइए, आखिरिल कलिमती, वशकुल शक्ल दीजिए, आखिरल कलिमती होना चाहिए, कलिमे के आखिर को, अल्लती तहतहा, वो जो उसके नीचे है, क्या, खत्तुन, जिसके नीचे खत है, यानी जिसके नीचे लाइन लगाई हुई है, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसके आखिरी हर्फ पर, आखिरी जो उसकी उस पर हर्फ है, उस पे जरा आप अलामत लगा के बताइए जबर जेर पेश में से क्या आएगा। मिसाल फिर देते हैं, यक़तउ बकरुन अल्लहमा, यक़तउ बकरुन अल्लहमा बिस्सिक्कीनी, बा हर्फ जर, आपके लिए तो आसान है क्योंकि सब हर्फ जर वाले हैं, और हर्फ जर के बाद मजरूर हो जाता है, और मजरूर की अलामत कसरा से आती है उमूमन, वाहिद में और जमा मुकस्सर में, और अगर मुअन्नस हो तब उसमें भी ऐसे ही आती है, जमा मुअन्नस हो सालिम, और बाकियों में आनी ऐनी ऐनी आती है, तस्निया में ऐनी, और ईना ईना, ऊना ईना ईना ईना, ये मजरूर हालत में आएगा जमा मुज़क्कर सालिम में। तो ये आपको गौर करना है खाली। तो क्या कहेंगे, यक़तउ बकरुनिल लहमा बिस्सिक्कीनी, अगला वाला, यतनावलु बकरुनिल लहमा बिशौकती, सिक्कीन छुरी, शौका कांटा, फोक, यतनावलु खा रहा है बकर, अल्लहमा गोश्त, ऊपर यक़तउ काट रहा है, बिशौका फोक के साथ, बिशौकती,
کہتے ہیں کہ زیر اس پہ لگا کے دکھائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جر حرف جر سے کیا ہوتا ہے. فی المدخلی، مدخل انٹرنس میں کیا ہے؟ اشیاء کثیرۃ، بہت سی چیزیں ہیں. العصفور علی الشجرہ، چڑیا درخت پر ہے. السوق بعید عن موقف السیارات، بازار دور ہے سیاراتی علی الشجرتی، ہے نا، ہم جانتے ہیں اللہ وغیرہ سب کی وجہ سے فی کی وجہ سے کسرات، عن کی وجہ سے کسرات. موقفی عن موقفی السیاراتی مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، موقف پہ ان کی وجہ سے حرف جر ہونے کی وجہ سے آیا ہے مجرور زیر. محمد قریب من السوق، محمد قریب ہے سوق سے، بازار سے. حجرت القراءتی، قراءت کا کمرہ یعنی ریڈنگ روم، یہاں پہ مضاف ہوگا حجرت، اس لیے تنوین نہیں آئے گی. حجرت القراءتی کبیرۃ، بڑا ہے. بکر تنوین موجود ہے. یمسک الکتاب، ٹھیک ہے. فی البیت حدیقۃ واسعۃ، گھر میں ایک بڑا باغ ہے. حدیقۃ واسعۃ، ٹھیک ہے. یہ وہ آپ سے چاہ رہے تھے، یہ تو آسان ہے. 8ویں 10ویں التدریب العاشر. این الدول العربیۃ علی الخریطہ، اس نقشے میں این کہاں ہے دول العربیہ، عربی حکومتیں. دول دولت کی جمع ہے. دولت کے معنی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے جو ایک پالیٹی ہو، ایک گورنمنٹ ہو، ایک جو بھی علاقہ ہو بڑا ملکی سطح پر. تو ملک کی جو باؤنڈری ہے وہ کون کون سی. تو عربی ممالک کہاں ہے؟ خریطہ میپ پر، علی الخریطتی اللہ کی وجہ سے مجرور ہو گیا. التدریب الحادی عشر، اس میں کہہ رہے ہیں خریطۃ العالم، پوری دنیا کا یہ میپ ہے. الاقسام السیاسیہ، کیا ہم نے پولیٹیکلی دنیا کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے. وطرق المواصلات، اور مواصلات کے طریقے، کس طرح آپس میں کمیونیکیشن ہوتا ہے. مواصلات، واصل یواصل کے مطلب ملنا، کس طرح ملتے ہیں. فون وغیرہ پہ لائنیں وغیرہ، کون کون سے راستے ہیں، اوپر کے ہوائی راستے کیا ہیں، پانی کے راستے کیا ہیں، وہ سب بتا رہے ہیں. اجب، جواب دیجئے. مثال کیا ہے؟ من این انت، من این انت، آپ کہاں سے ہیں. انا من مصر، میں مصر سے ہوں. انا مصری، میں مصری ہوں. اگر بتانا ہو کہ میں اس ملک سے نسبت رکھتا ہوں تو کہیں گے انا مصری، یا لگائیں گے اس کو، یا نسبت کہتے ہیں. اور میں مصر سے ہوں تو انا من مصر. من این انت، انا من السودان، میں سودان سے ہوں. انا سودانی، میں سودانی ہوں. من این انا من فرنسا، میں فرانس سے ہوں. انا فرنسی، تو فرانسی ہوں. من این انا من اوغندا، میں اوغندا سے ہوں، یوگینڈا یعنی. اور انا اوغندیون، اوغندیون بلکہ اوغندیون، اوغندیون تو یوگینڈی ہوں میں. من این انت، پاکستان کے کیسے بولیں گے؟ انا من پاکستان، انا پاکستانی. انا من نیجیریا، نائجیریا یا نیجیریا. انا نیجیری. انا من تنزانیہ، انا تنزانی. انا من تائلندا، تائلند، تھائلینڈ. انا تائلندی. انا من الصین، انا صینی. انا من الفلپین، میں فلپین سے. انا فلپینی. اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ جب آگے یا لگا رہے ہوں گے تو پھر ال نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ یا نسبت کی آتی، مضاف پر ال نہیں آتا، پھر وہ ایک طرح سے مضاف مضاف الیہ بن جاتے ہیں. انا من الہند، انا ہندی. انا من امریکہ، انا امریکی. انا من الحبشہ، انا حبشی. اس طرح کرنا ہے. وہ سب آپ کے لیے آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جی 12ویں ایکسرسائز کیا؟ تدریب الثانی عشر. ابیض، وائٹ کو کہتے ہیں سفید کو. اسود، سیاہ. احمر، سرخ. اصفر، زرد. ازرق، نیلا. اخضر، سبز. لون التفاح احمر، مضاف مضاف الیہ. لون التفاح مضاف مضاف الیہ، اس لیے تفاحی مجرور ہے. سیب کا رنگ احمر، احمر ہے. التفاحۃ حمراء، تفاحہ حمراء ہے. تفاحہ اس میں جنس کے طور پہ لے آئے ہیں تو سیب لال ہے. التفاحۃ حمراء، سیب لال ہے. اور پہلے والے میں لون التفاح احمر، کیونکہ لون مذکر ہے اس لیے احمر لائے. یہاں پر اب تفاح سیب لال ہے تو اب رنگ کو نکال دیا بیچ میں سے، تو رنگ تو مذکر تھا اس لیے احمر لائے، لیکن اسی کا مؤنث لائے حمراء. اسی طرح نیچے کریں گے. لون الشجر اخضر، درخت کا رنگ سبز ہے.
اخضر لون. الشجرۃ خضراء درخت سبز ہے. تو اب شجرہ مؤنث جو لایا شجرۃ تو اس کے لیے خضراء مؤنث لیا ہے. لون البیض ابیض انڈے کا رنگ انڈوں کا رنگ یہ بیض انڈوں کو کہتے ہیں. ابیض سفید ہے. البیضۃ بیضاء انڈے سفید ہیں انڈا سفید ہے. لون السیارات اسود گاڑیوں کا رنگ سیاہ ہے. السیارۃ سوداء سیارہ گاڑی یعنی سیاہ ہے. اس طرح سے وہ آپ کو یہ خیال کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ رہے کہ لون مذکر ہے تو اس کے لیے مذکر لائیں گے اس کی خبر, اور تفاحہ یا شجرہ وغیرہ گولتا کی وجہ سے مؤنث ہے تو مؤنث لائیں گے. قصور عاد عاد کے قصور یہ وہ قصور اردو والا نہیں ہے, یہ قصر کی جمع. قصر کے معنی ان کے محلات محلات جسے اردو میں محل کہتے ہیں. محل وہ جگہ اس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں جگہ. جس کو ہم اردو میں محل کہتے ہیں وہ عربی میں قصر ہوتا ہے. قصر اسی کی جمع قصور. تو ان کے قصور عاد کے مضاف مضاف الیہ عاد کے قصور. عاد کے کیا کیا کیسے ان کے قصور تھے ان کے محل تھے. وَكَانَ عَادٌ لَا شُغْلَ لَهُمْ إِلَّا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَاللَّهْوُ وَاللَّعِبُ عاد کے لیے کوئی شغل نہیں تھا, کوئی مشغلہ نہیں تھا سوائے کھانے پینے, بے وقت بیکار باتیں. لہو و لعب یعنی بیکار چیز. لہو ایسی چیزوں میں لگے رہنا کہ جو بالکل بے معنی ہو, بے فائدہ ہو, بیہودہ ہو. اور لعب کھیلنے کودنے کی چیزیں بس. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَفْخَرُ عَلَى بَعْضٍ اور ان میں سے بعض دیکھیں کانا بعضهم کے کانا کے بعد یفخرو آ رہا ہے, فعل مضارع کا آ رہا ہے. تو کانا جب مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو بتایا تھا کہ عادت کے معنی میں یا ماضی استمراری وہ ایسا کیا کرتے تھے. تو استمرار کے معنی کرنا اچھا ہے کہ وہ فخر کیا کرتے تھے ان میں سے بعض پر. فی بناء القصور بنانے کے لیے قصور بڑے بڑے محل بنانے میں بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں. العالیہ دیکھیں قصور جمع ہے غیر عاقل ہے اس لیے العالیہ اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ لائے کیونکہ جماعت کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو بنانے میں بنا مانے بنانا, بنانے میں بڑے بڑے اونچے اونچے محل بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے. والبیوت الواسعہ بیوت بھی بیت کی جمع ہے, جمع غیر عاقل ہے اس لیے الواسعہ واحد مؤنث کا صیغہ لائے. اور وسیع گھر بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے, فخر کرتے تھے. وکانت اموالہم اور ان کے مال تضیع فی الماء ضائع ہوا کرتے تھے. والطین پانی میں, فی الماء سوری ان کے مال ضائع ہوتے فی الماء پانی پہ, والطین اور کیچڑ پہ یعنی گارے پر, والحجارت اور پتھر پہ یعنی گارا پتھر پانی مٹی انہی چیزوں میں لگے رہتے کہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے رہے. وکانوا لا یرون مکانا خالیا اور وہ نہیں دیکھا کرتے تھے کسی خالی گھر کو, او ارضا مرتفعتا اور کسی اونچی زمین کو, الا بنوا علیہ مگر یہ کہ بنا لیتے علیہا اس پر قصرا رفیعا اونچا ایک محل بنا لیتے. جو خالی جگہ نظر آتی اس پر ایک گھر بنا لیتے, تو محل بنا لیتے, تو کوئی اونچی چیز بنا لیتے. وکانوا یبنون بیوتا وہ بنایا کرتے تھے گھر, کانما یسکنون فیہا دائما اور ایسے گھر بنا دیتے کہ گویا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ولا یموتون ابدا اور کبھی نہیں مریں گے. وکانوا یبنون قصورا من غیر حاجت اور وہ بنایا کرتے تھے محل بہت سے بغیر ضرورت کے بغیر حاجت کے. والناس لا یجدون ما یاکلون ویلبسون حالانکہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس وہ نہیں پاتے تھے کہ جو وہ کھا سکیں یا جو پہن سکیں. وکان الفقراء منهم اور ان کے فقیر جو لوگ تھے بیچارے لا یجدون بیتا وہ نہیں پاتے تھے, ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا, بیتا یسکنون فیہ جس میں وہ رہ سکیں. وبیوت الاغبیاء اور ان غبی لوگوں کا کے گھر یعنی ان غبی سے مراد بیوقوف لوگوں کے گھر, اغبیاء اس کی جمع ہے. لا ساکن فیہا اس میں کوئی رہنے والا ہی نہیں تھا. ساکن وہی سکنہ سے ساکن فاعل کے وزن پہ اس میں فاعل یعنی رہنے والا, کوئی رہنے والا ہی نہیں تھا اس میں, اتنے گھر بنائے ہوئے تھے. ومن رآہم جو ان کو دیکھتا, ورآ قصورہم اور ان کے محلوں کو دیکھتا, محل کو دیکھتا, عرفا وہ جان لیتا انہم کہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, یہ دنیا دار لوگ ہیں, دنیا پرست لوگ ہیں, ان کو آخرت سے کچھ سروکار نہیں. ٹھیک ہے. النملہ یہ ہماری قراءۃ الراشدہ کے اندر النملہ, نملہ چونٹی, چونٹی کے بارے میں نظم ہے چھوٹی سی.
طال سعی بالعمل لست ارضى بالکسل. طال یطول، طال یطیل کے معنی لمبا ہونا، طال یطیل طول لمبا ہو جانا، لمبی ہو جاتی ہے، لمبی ہے. سعی میری کوشش، سعی تو چونٹی صاحبہ فرما رہی ہیں میری کوشش بالعمل امیدوں سے، میری کوشش میری امیدوں سے زیادہ بڑی ہے، یعنی میں زیادہ کوشش کرتی ہوں، لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھی بیٹھی رہتی. خواب لمبے لمبے دیکھ رہے ہیں، کام اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں کام میرا زیادہ اونچا ہے امیدوں کے مقابلے میں، کام میں زیادہ کرتی ہوں. لست ارضى بالکسل، اور میں راضی نہیں ہوتی کسل مندی سے، سستی سے. غایتی نیل الطلب، میرا ٹارگٹ کیا ہے، میرا منتہا کیا ہے، میرا مقصود کیا ہے کہ جو میری خواہش ہے، جو چیز مجھے حاصل کرنی ہے اس کو پالوں. نیل، نیل مانے نالا، نالا ینالو، نالا ینالو نیلن، نیل کے معنی ہوتا ہے پا لینا، اچیو کر لینا. اچیو کر لوں جو مجھے چاہیے، طلب جو چیز مجھے چاہیے اس کو حاصل کروں، اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا، یہی میرا مقصود ہے. لا ابالی بالتعب، اور میں نہیں پرواہ کرتی. ابالی، لا ابالی کا مطلب مجھے پرواہ نہیں ہے. اردو میں کہتے ہیں بڑا لا ابالی ہے، یہ اصل میں یہاں سے ہے کہ میں لا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتی. بالتعب، کس سے نہیں، کس کی پرواہ نہیں کرتی؟ تعب، تعب ابھی آپ نے پڑھا تعب یا تعبو سے تھکنے، تھکن کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب تنل بیت الحسن، میں بناتی ہوں اچھا گھر. بی نظام للسکن، اچھے مربوط انداز سے، گھر کو نظام بن تنظیم کے ساتھ آرگنائزڈ فارم میں بناتی ہوں. گھر بہت آرگنائز ہوتا ہے. للسکن، رہنے کے لیے. ولقوتی اذهب، ولقوتی اذهب، ولقوتی اذهب، اور اپنی قوت کے لیے میں جاتی ہوں. قوت کہتے ہیں صبح شام میں جو ایک آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت ہو، ایک انسان کو جو اس کو اسٹیپل فوڈ، بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہو کھانے پینے کی، اس کو قوت کہتے ہیں، قوت. تو قوتی، ولقوتی، اپنی قوت کے لیے، اپنے جو کھانا ہے مجھے اس کے لیے. اذهب، میں جاتی ہوں. لست یوما العب، میں کھیلتی نہیں رہتی، دن بھر میں کھیلتی نہیں رہتی. العب، لعب یلعب سے کھیلتی نہیں ہوں. لست یوما، لیسا بتایا تھا کہ لیسا بھی ماں کی طرح منفی اس میں آتا ہے، نہ کے معنی میں، نہیں کھیلتی دن بھر میں، یعنی میں دن کو کسی دن نہیں کھیل. لست یوما، کوئی دن میں کھیل میں نہیں گزارتی، وقت برباد نہیں کرتی. کل صیف اجمع، تمام گرمیوں میں پورا گرمی میں کیا کرتی ہوں؟ اجمع، جمع کرتی رہتی ہوں. لی طعاما یشبع، اپنے لیے کھانا جو میرا پیٹ بھر دے. کیوں؟ جب بارش ہوگی یا جب سردی آئے گی تو اس میں پیٹ بھرنے کے لیے وہ اسٹور کیا ہوا ہوگا. فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، جب آتی ہے بارش. كَانَ لِي بَيْتِ الْمَقَرُ، تو میرا گھر میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہو جاتا ہے، ٹھکانہ بن جاتا ہے، جس میں آرام سے رہ سکوں. ذاک شأنی فی الصغر، یہی میرا معاملہ ہے، یہی میری عادت ہے، یہی میرا اسٹائل ہے بچپن سے، بچپن میں تھا. ونظامی فی الکبر، اور میرا نظام، میرا ڈے ٹو ڈے اسٹائل بھی یہی ہے اب بڑی ہونے کی حالت میں، بڑی عمر میں بھی. اننی نعم المثل، میں تو بہترین مثال ہوں. باجتہادی فی العمل، اپنی محنت کوشش کام میں کرنے کی، یعنی کام میں انتہا درجے کی محنت کرنے میں میں بہترین مثال ہوں. نعم المثل، نعم المثل مثلا اچھی مثال ہوں، میں بہت ہی اعلیٰ مثال ہوں کہ لوگ اس سے سیکھیں اور کام میں محنت کریں. تو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ محنت کرے بغیر کچھ نہیں ہوتا، محنت کرنا ضروری. اللہ ہم سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.